ہاں مجھے یاد ہے وہ داستان، وہ فلسطین کی ایک چھوٹی سی بچی، خدا کی قسم اس کے جملوں نے دل ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا آج ہمارے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، آج ہر ایک ملک تماشائی بنا دیکھ رہا ہے، کوئی شراب میں مست ہے، کوئی نشے میں مست ہے، کوئی عیاشی میں مست ہے، آج کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے۔ لیکن خدا کے سامنے اگر مجھے بولنے کا موقع ملا نا تو میں خدا سے کہوں گی مالک ہمارے کام کوئی نہیں آیا تھا، ہمارے لیے کوئی زبان سے دو جملے نکالنے تیار نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس بچی کی دعا قبول ہو گئی ہے اور کوئی اب پرسان حال نہیں، اب بس جو کہتے تھے ابھی تک کہ مائک ہٹا دو، اب نمازیں نہیں ہوں گی، اب اذانیں نہیں ہوں گی۔ اس امریکہ نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے یہ جو آگ لگی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے یہ خدا کا عذاب بن کر کے آئی ہے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما۔ علماء ذویل احترام، معزز سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی نور و نکہت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحی، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معزز محتشم بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی اس کی آواز آپ صاف کر دیں، یہ جو آواز آ رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم سب ایک اللہ والے کے آستانے پر بیٹھ کر کے ذکر خیر سننے کی اور پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نے بھی پڑھا بہت اچھا پڑھا اور آپ نے بہت اچھا سماعت کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاعر ملک ہندوستان محترم اکرم رضا نوری صاحب نے بھی بہت اچھا پڑھا، حضرت نصرت حسانی صاحب نے بھی
بہت اچھا آپ کو سنایا، اور بیچ بیچ میں نقیب اعظم ہندوستان محترم قاری ارمان رضا صاحب سے اپنے بہت بہترین نقابت سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے سینوں میں اور جان پیدا فرمائے، تمام علماء اکرام کے سینوں میں اللہ خوب خوب قوتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اس دور پرفتن میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس دور میں ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے ہی آپ سوشل میڈیا اوپن کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو ملے گا روز نئے سے نیا فتنہ لانچ ہو رہا ہے، اور اس دور میں ہر ایک بندے کی سوچ، ہر ایک بندے کی حالت کچھ ایسی ہو رکھی ہے، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے ایک قائد بنا کر کے پیش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو عزت دار بنا کر کے معاشرے کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کس طور پہ پیش کرنا چاہتا؟ ذہنیت انسان کی یہ ہو رکھی ہے کہ عزتیں اس کو ملتی ہیں، چار لوگ جھک کر کے سلام اس بندے کو کر کے جاتے ہیں جس بندے کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے، یا جس بندے کے پاس بڑا بنگلہ ہوتا ہے، یا جس بندے کے پاس بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، جس بندے کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ معاشرے کی سوچ ہی ہو رکھی ہے۔ میں آپ میں سے سوال کروں نا بھائی، بتاؤ عزتیں آج کے وقت میں کسے دی جاتی ہیں؟ چار لوگ جھک کر کے کس کو سلام کر کے جاتے ہیں؟ شاید ہر ایک کا جواب یہی ہوگا، مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے آج کے وقت میں عزتیں اسے دی جاتی ہیں، چار لوگ جھک کر کے سلام اس کو کر کے جاتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس زمین زیادہ ہے، جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، جس کی بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، جس کے پاس بڑی جائیداد ہے، جو بڑی جائیداد کا مالک ہے، اس کو عزتیں دی جاتی ہیں۔ تو میں پلٹ کر کے کلائی تھام کے آپ سے کہوں گا میرے بھائی، اگر عزتیں دولت کی وجہ سے دی جاتی نا تو آج سب سے زیادہ عزت دار فرعون ہوتا، اس لیے کہ اتنی دولت تھی اس کے پاس میں، اس نے بادشاہت کی اس دنیا پر، اور صرف بادشاہت نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو خدا اس نے کہلوایا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ وہ کہلواتا تھا۔ اگر دولت کی وجہ سے عزتیں دی جاتی تو فرعون کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا، لیکن آپ ہی کا طریقہ ہے، پوری دنیا کا جائزہ آپ لے لے، آج فرعون کو کوئی یاد کرتا ہے تو خیر کے ساتھ یاد نہیں کرتا ہے بلکہ برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے عزتیں اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہے وقت کا، اس کو عزتیں دی جاتی ہے، تو آپ سے کہوں گا آج فرعون اگر عزتیں دولت کی وجہ سے دی جاتی ہے تو آج اس وقت میں نمرود عزت دار ہوتا، اس لیے کہ معلوم ہے آپ کو نمرود کے پاس کتنی دولت تھی، خدا کی قسم اتنی دولت تھی، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ اس کے دربار کا قانون تھا، کوئی اس کے دربار میں آتا تھا تو پہلے اس کو سجدہ کرنا پڑتا تھا، اگر سجدہ نہیں کرتا تھا انٹری نوٹ اویلیبل، اس کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر دولت کی وجہ سے عزتیں دی جاتی تو نمرود کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا، لیکن نمرود کو بھی کوئی بھی عزت کے ساتھ یاد کرنے تیار نہیں ہے۔ اگر دولت کی وجہ سے عزتیں دی جاتی تو شداد کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا، اس لیے کہ شداد وہ بادشاہ گزرا ہے جس کے پاس بڑی دولت تھی، جس نے دنیا میں جنت بنا ڈالی تھی، باقاعدہ ویسی ہی جنت بنائی تھی جیسی علماء سے سنا تھا، لیکن شداد کو بھی زمانہ یاد کرتا ہے تو شر کے ساتھ یاد کرتا ہے، خیر کے ساتھ کوئی نہیں یاد کرنے والا ہے۔ اگر دولت کی وجہ سے عزتیں دی جاتی تو قارون کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا، اس لیے کہ قارون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنی دولت اس کے پاس تھی، نہ جانے کتنے اونٹوں پر قارون کی دولت کی چابیاں لاد کر کے لے جائی جاتی تھی، لیکن قارون کو بھی زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرنے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے برکاتی ذرا یہ تو بتا دے، جب دولت کی وجہ سے بھی عزتیں نہیں دی جاتی ہے، جب پیسے
की वजह से भी इज्जतें नहीं दी जाती है, फिर किसकी वजह से दी जाती है? तो आपको अपने घर की मैं बात नहीं बताऊंगा, बल्कि आओ कुरान खोलो, कुरान के 26वां पारा है, सूरह हुजुरात है। अल्लाह फरमाता है वो लोगों जो तुम्हारी ज़हनियत बन चुकी है, इज्जतें उसे दी जाती है जो खूबसूरत होता है, या इज्जतें उसे दी जाती है जिसके पास पैसा बड़ा होता है। ये ज़हनियत गलत है, इज्जतें उन्हें नहीं दी जाती जो दौलत वाले होते हैं, बल्कि कुरान कहता है इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, इज्जतें उसे दी जाती है जो मुत्तकी होता है। और खुदा का ऐलान है जो जितना ज्यादा मुत्तकी होगा उतना ही बड़ा इज्जतदार बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में तो आ रहा है ना आपके? जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। हाँ, हम बरेली शरीफ के हैं, थोड़ी सी फितरत में शामिल है, आप बोलेंगे तो हम कुछ कहेंगे आपसे। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये हमारी सोच जो हो रखी है ना कि इज्जतदार वो है जिसके पास बड़ा पैसा है या बड़ी दौलत है, और ज़हनियत ऐसी हो गई हजरत कि दौलत वाले को इज्जतें दी जाती हैं। हर इंसान दौलत का मुतमन्नी हो गया, हर इंसान ने दौलत को मतलूब जान लिया, उसका तालिब हो गया, और ये दौलत में ऐसा आगे बढ़ा, अब इस दौलत के आगे किसी को नहीं देखता, आगे किसी को नहीं देखता। ये भी हमारे मुआशरे की कहानी है साहब, हमारे मुआशरे की। जब ये दौलत आई ना, जब से इस दौलत की मोहब्बत हमारे दिल में आई, हमने अपनों का खून करना शुरू कर दिया। हाँ, सच्ची बात है। आप देख ले, बचपने का दौर था हमारा, अगर छोटे भाई को कोई कुछ कह देता ना तो बड़ा भाई जान देने के लिए तैयार रहता था कि तेरी मजाल कैसे हो गई कि तूने मेरे भाई से कुछ कह दिया। लेकिन क्या बात है, जैसे जैसे जवान हुआ, अब जैसे ही दौलत ने घर किया ना उसके दिल में, अब जो छोटे भाई के लिए जान देने को तैयार रहता था, अब वही छोटे भाई की जान लेने के लिए तैयार हो गया। वजह क्या है? तो वजह यही मिलेगी कि दौलत की मोहब्बत को दिल में हमने जमा कर लिया है। हाँ, ये सोच हमारी हो गई, हमें नहीं मतलब साहब के हराम की आई है या हलाल की आई है, जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगों कम खाना लेकिन हलाल का खाना, कम खा करके गुजारा कर लेना लेकिन हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। बल्कि मैंने पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई बंदा जिसके पास 9 दिरहम उसकी जायज कमाई के हो और 1 दिरहम हराम कमाई का हो, मेरे नबी फरमाते हैं उन 10 दिरहम को मिलाकर के अगर कोई बंदा एक जोड़ कपड़ा ले, उन कपड़े को पहन करके नमाज पढ़े, हुजूर ने फरमाया उसकी कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। लेकिन बस हमारा जहन ये बना कि दौलत आए किसी तरह से, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ये जहन बनी, जुल्म करने की बात आई, हमने जुल्म भी कर दिया, मजलूम बना करके रखा। जबकि मैं कहता हूँ जुल्म की कहानी बहुत लंबी नहीं होती मेरे भाई, बहुत लंबी नहीं। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के मैदान में एक सफ मजलूमों की होगी, एक सफ जालिमों की होगी। मैं मोहम्मद जालिमों की सफ में नहीं होऊंगा बल्कि मजलूमों की सफ में होऊंगा। फिर फैसला खुद कर सकते हैं कि करम किधर बरसेगा, करम उधर बरसेगा, खुदा की रहमतें उधर बरसेंगी जिधर आमिना का लाल खड़ा होगा। हमने जुल्म करने की बात आई, हमने किसी के सगा भाई हजरत दूसरे भाई की जमीन पर सांप बन करके बैठा हुआ है। क्या बात है, क्या ख्याल नहीं आता। मैं कहता हूँ जुल्म की कहानी बहुत लंबी नहीं होती। वो एक बादशाह ने ना अपना महल बनाया, जरा सुन लें आप, हाँ दर्द दिल में आपके सामने रख रहा हूँ। एक बादशाह ने महल तैयार कराया और ना उसने अपने वुज़रा को हुक्म दिया कि महल को ऐसा शानदार तरीके से बनाया जाए, ऐसा शानदार तरीके से कि लोग दूर दूर से मेरे महल की जियारत करने के लिए आए। पैसे वाला था, बना सकते थे। हाँ क्या मतलब है,
ہمارے یہاں کے امیروں کو بس اپنی حویلی چمکنا چاہیے چاہے یتیم فاقے سے مر رہا ہو. اس نے کہا اتنی شاندار طریقے سے بناؤ کہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے میرا محل. اب وزراء کو حکم دیا, انہوں نے بنا دیا بڑے شاندار طریقے سے اس کے محل کو تیار کیا نا, اتنا عالیشان وہ بنگلہ بنا دیا. اب لوگ دور دور سے زیارت کرنے آنے لگے. اب بادشاہ کو فخر ہو گیا کہ شہر میں جیسا میرا محل ہے ویسا کسی اور کا محل نہیں ہے. اس کے محل سے ہوا کیا, لوگ جب دیدار کرنے کے لیے آتے نا اس کے محل کو دیکھنے کے لیے, اس کی زیارت کرنے کے لیے, تو ایک بوڑھی خاتون بھی زیارت کرنے کے لیے آئی ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, نہ اس کا دنیا میں کوئی بیٹا تھا, نہ اس کا کوئی شوہر تھا, نہ اس کی کوئی اولاد تھی. اس نے کیا کیا, اس نے سوچا بادشاہ کا محل بہت بڑا ہے, اس محل سے ایک ٹیک لگا کر کے میں اپنی جھوپڑی بنا لیتی ہوں اور اس جھوپڑی میں رہنے لگوں گی, میرا کام آسان ہو جائے گا. اس بوڑھی عورت نے جھوپڑی بنا لی, اس میں وہ رہتی رہی. لیکن اتفاق سے ہوا ایسا کہ وہ بوڑھی خاتون کسی کام سے اپنے گاؤں گئی نا, اب شہر میں اپنی جھوپڑی کو چھوڑ کر کے گئی ہے. لیکن جب شہر میں جھوپڑی کو چھوڑ کر کے گئی نا, اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا, اپنے وزراء کو حکم دیا کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں, میں سیر کرنا چاہتا ہوں, سیر و تفرج کے لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں. اب وزراء نے کہا جیسا آپ کا حکم آقا. اس بادشاہ کو لے کر کے نکلے گے, یہ سیر و تفرج کے لیے شہر میں نکلا گے. اپنے محل سے جیسے ہی گزرا نا, اس نے کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی رہتا ہے لیکن فی الحال وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. اس بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا تھا کس کی مجال ہو گئی ہمارے دربار سے ٹیک لگا کر کے جھوپڑی کس نے بنائی ہے. ایک وزیر نے کہا حضور ایک بوڑھی آئی تھی, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس نے آپ کے محل سے ٹیک لگا کر کے ایک جھوپڑی کو بنا لیا ہے, اسی میں رہتی ہے, یہیں پر کھانا پینا کرتی ہے. اس بادشاہ کو ترس نہیں آیا ہے, اس نے کہا کس کی مجال ہو گئی, اس کی جھوپڑی کو ہٹایا جائے. خدا کی قسم بوڑھی کی غیر موجودگی میں اتنا کام ہوا کہ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے وزراء میں سے ایک وزیر نے اس کی جھوپڑی کو ہٹا دیا گیا. لیکن جیسے ہی وقت گزرا گیا, اب کچھ دن کا فاصلہ گزرا, کچھ دن کا عرصہ گزرا گیا. اب بوڑھی جو گاؤں گئی تھی وہ جب شہر میں آئی ہے, اس نے دیکھا کہ جہاں پر اس کی جھوپڑی تھی اب جھوپڑی نظر نہیں آتی ہے. بوڑھی چیخ مار کر کے رونے لگی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے, او لوگوں یہ تو بتا دو یہاں پر تو میری جھوپڑی تھی, یہاں پر تو میری کٹیا تھی, میں تو اس میں رہا کرتی تھی, لیکن میری جھوپڑی کہاں چلی گئی ہے. خدا کی قسم اتنا کہا نا, لوگ بتانے لگے کہ او بوڑھی عورت جو تو جھوپڑی بنا کر کے گئی تھی, بادشاہ کا گزر گوا کے اس نے جھوپڑی کو ہٹا دیا کہ تیری جھوپڑی کے نام و نشان تک نہیں رہا ہے. اس بوڑھی نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور دیکھ کر کے روئی تھی. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں, جب مظلوم آہ نکالتا ہے, جب مظلوم کی دعا نکلتی ہے تو باب جام بس سے ٹکراتی ہے. اس خادمہ نے, اس بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور دیکھ کر کے کہا تھا میرے مالک میں تو غیر حاضر تھی, میں تو موجود نہیں تھی, لیکن تو کہاں چلا گیا تھا. اتنی بات کا کہنا تھا. اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا ہے اور جبریل زمین پہ چلے جاؤ اور بادشاہ جو اس محل میں رہتا ہے پورا محل اس کے رہنے والوں پر اور پلٹ دیا جائے. ایسا ہی کیا گیا. جبریل زمین پہ آئے ہیں, اس کو پلٹ دیا گیا ہے. سارے لوگ تیز نحس ہو گئے ہیں. کبھی بھی موقع ملے نا تو کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیجئے گا, بلکہ مظلوموں کے ساتھ مل کر کے دعا کیجئے گا. اس لیے کہ نبی فرماتے گئے کل میدان محشر میں مظلوموں کے ساتھ ہوں گا اور فیصلہ کر سکتے گے. خدا کی رحمتیں ادھر برسیں گی جدھر آمینہ کا لال کھڑا ہوتا ہوگا. ہاں جی, کبھی بھی ہونا تو کبھی کسی مظلوم کی آہ مت لینا. میں کہتا ہوں کہ اگر بینک بیلنس مضبوط ہے نہ کسی کا, مالی اعتبار سے کوئی مضبوط ہے تو پردھان بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے. آگے بڑھ کر کے کہوں نا تو ایم ایل اے بھی اس کا ہو جاتا ہے, پردھان منتری تک اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کو کیا چاہیے, دنیا وہ دے دیتا ہے, سب ہو جاتے ہیں. لیکن ظالم کا کبھی خدا نہیں ہوتا ہے. خدا اسی کی دعا کو قبول کرتا ہے جس کے دل سے دعا نکلتی ہے, آہ نکلتی ہے. ابھی آپ نے نہیں دیکھا, بالکل قریب کا واقعہ ہے, جو ظالم بنے بیٹھے تھے ارمان بھائی, جو امریکہ کہہ رہا تھا مارو ہم دیں گے, لیکن خدا نے چھوٹ دی ہوئی تھی چل کر لے کب تک کرے گا. لیکن جب خدا نے پکڑ کی نا تو ایک طرف آگ ہے ایک طرف برف,
ادھر جائیں گے تب بھی موت ہے، ادھر جائیں گے تب بھی موت ہے۔ وہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو پھر ایک لنگڑے مچھر سے وقت کے بادشاہ کو مروا دیا کرتا ہے۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے بچیے گا۔ ہاں مجھے یاد ہے وہ داستان، وہ فلسطین کی ایک چھوٹی سی بچی، خدا کی قسم اس کے جملوں نے دل ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا آج ہمارے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، آج ہر ایک ملک تماشائی بنا دیکھ رہا ہے، کوئی شراب میں مست ہے، کوئی نشے میں مست ہے، کوئی عیاشی میں مست ہے، آج کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے۔ لیکن خدا کے سامنے اگر مجھے بولنے کا موقع ملا نا تو میں خدا سے کہوں گی مالک ہمارے کام کوئی نہیں آیا تھا، ہمارے لیے کوئی زبان سے دو جملے نکالنے تیار نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس بچی کی دعا قبول ہو گئی ہے اور کوئی اب پرسان حال نہیں۔ اب بس جو کہتے تھے ابھی تک کہ مائک ہٹا دو، اب نمازیں نہیں ہوں گی، اب اذانیں نہیں ہوں گی، اس امریکہ نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے یہ جو آگ لگی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے یہ خدا کا عذاب بن کر کے آئی ہے۔ تسلیم کیا ہے۔ جو ابھی تک کہتے تھے کہ مائک ہٹا دو، آج وہ خود کہتے ہیں کہ جہاں سے مائک ہٹ گیا ہے وہاں پر مائک لگایا جائے اور اذان پڑھی جائے۔ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا ہے آپ کے سامنے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا عذاب آیا حضرت، جیسے مثال کے طور پر یہ اتنا بڑا آپ مائک کا اسٹینڈ سمجھ لیں، یہاں سے یہاں تک، تو آگ کہاں لگنا چاہیے؟ یا تو نیچے سے لگے گی یا پھر اوپر سے لگے گی۔ لیکن خدا کا عذاب نہ اوپر سے لگی ہے نہ نیچے سے لگی ہے، بیچ میں سے آگ لگی ہے۔ وہ جو امریکہ سپر پاور کہتا ہے اپنے آپ کو، اور امریکہ سے بڑا کوئی دیش نہیں سائنس میں، بہت بڑے بڑے سائنسداں ہیں، ان سائنسدانوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ سپر پاور خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے، کوئی نہیں اس کے سامنے ٹکنے والا۔ بڑے بڑے آتے ہیں، وہ جب پکڑ کرتا ہے نا تو کوئی دم ہلانے کے لائق بھی پھر نہیں بچتا ہے۔ تو کبھی بھی مظلوم کی آہ نہیں لینا میرے بھائی، مظلوم کا بھلے گی بظاہر کوئی نہ ہو لیکن خدا ہر حال میں اس کے سنتا ہے۔ میں نے عرض کیا انسان بس معیار عزت ہم نے دولت کو بنا کر کے رکھا، حالانکہ قرآن کہتا ہے عزت دار وہ ہیں جو متقی ہیں۔ بولیں عزت دار کون ہے؟ ذرا بولیں تھوڑے سے مجھے سگنل مل جائیں۔ جو متقی ہے کون ہے عزت دار؟ پیچھے والے بھی بولیں عزت دار کون ہے؟ جو متقی ہیں۔ اچھا آپ اگر یہ کہیں کہ دولت کی وجہ سے، تو 5 سال تک اگر کسی کو عہدہ ملے نا تو لوگ 4 آدمی 5 سال تک تو اس سے سلام کرنے تیار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی عہدہ چھن جاتا ہے پھر کوئی پلٹ کر کے تک نہیں دیکھتا، اس لیے کہ معیار عزت ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عزت کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مثال دے دوں اس کی ایک تازہ، بولیں آپ۔ اچھا دیکھ لیں جس اللہ کے ولی کے آستانے پر ہم حاضر ہیں، کتنی سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے؟ بولیں ہے کسی کو معلوم؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال اور زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ یہ کیا بہت بڑے مالدار تھے؟ بہت زیادہ زمین تھی کیا ان کے پاس؟ یا بہت ان کے پلاٹ بڑے تھے؟ تلہر میں بھی تھا، شاہجہاں پور میں بھی تھا، بریلی میں بھی تھا؟ تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں تھا، صرف ایک جھوپڑی تھی، ایک مصلی تھا، ایک لوٹا تھا، وضو کیا وقت پر نماز کو ادا کر لیا۔ یہی حال رہتا ہے۔ اور بڑھ کر کے دیکھیں سرکار غریب نواز ہندوستان آئے، کیا لے کر کے آئے تھے؟ کیا فوجیوں کا قافلہ تھا؟ نہیں، صرف ایک مصلی تھا، ایک قرآن مجید تھا اور ایک لوٹا لے کر کے آئے تھے۔ لیکن آج سرکار غریب نواز کو کتنے سال ہو گئے؟ 800 سال ہو گئے۔
لیکن زمانہ جیسے کل یاد کرتا تھا آج بھی ویسے کی یاد کرتا ہے. کیا غریب نواز کے بڑے بڑے پلاٹ تھے؟ نا نا نا. زمانہ صرف اس لیے یاد کرتا ہے کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے تھے، خدا کو محبوب رکھنے والے تھے. وہ خدا و رسول کے سامنے کسی اور کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ کوئی بات آتی تھی تو فیصلہ کرتے تھے کدھر کی مانی جائے. مانی ادھر کی جاتی تھی جدھر خدا کی رضا ان کو حاصل ہوتی تھی. یہی وجہ ہے. باقی ہمارا ذاتی رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے اور عزت کے ساتھ. ادھر دیکھیں بھائی، عزت کے ساتھ. سرکار غریب نواز کو صرف ہم ہی یاد نہیں کرتے، وہ بھی یاد کرتے ہیں جو مندر بتاتے ہیں. یہ عزتیں اگر دنیا والوں کی دی ہوئی ہوتی تو چند سالوں میں ختم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب دنیا والے عزت دیتے ہیں، کسی کو 5 سال تک دی جاتی ہے، کسی کو 10 سال تک دی جاتی ہے، کسی کے پاس جب تک عہدہ رہتا ہے جب تک تو عزتیں دی جاتی ہے. لیکن جیسے کہ عہدہ چلا جاتا ہے اب کوئی مڑ کر کے سلام تک نہیں کرتا ہے. یہ دنیا والوں کا عزت کا معیار ہوتا ہے. لیکن جب عزت خدا کی طرف سے دی جاتی ہے تو ایسی عزت دی جاتی ہے کہ قیامت تک اس کی عزت کو برقرار رکھا جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا تحسین برکاتی صاحب قبلہ. بہت اچھا. اگر خدا کی طرف سے میں نے عرض کیا کہ عزت کا معیار قرآن نے تقوی بتایا ہے. تقوی جماعت متقین کو. اچھا متقی کسے کہا جاتا ہے؟ بس تھوڑی سی بات اور کرنا، بیدار ہو تو کہہ دیں سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں. ہاں بتا دینا. آپ عادت ہے نہیں وہ علی کے آپ کے اوپر سے گزرنے لگے. قرآن نے کہا متقین ہیں. اب متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن نے متقی نہیں کہا ہے، صرف نمازی کہا ہے. کیا کہا ہے بولے آپ؟ روزے رکھنے والے کو قرآن نے متقی نہیں کہا، صرف روزدار کہا ہے. حج کرنے والے بندے کو قرآن نے متقی نہیں کہا ہے بلکہ حاجی کہا ہے. شریعت میں اس کو حاجی کہا گیا ہے، اس کو نہیں کہا گیا. پھر متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو پڑھیے گا امام غزالی کو اور بڑے بڑے مجتہدین علماء کو. فرماتے متقی صرف نمازی کو نہیں کہا جاتا، متقی صرف روزے رکھنے والے کو نہیں کہا جاتا، یا متقی صرف حج کرنے والے کو نہیں کہا جاتا. تو آپ بتائیں نا کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا گیا متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے. اللہ کا خوف. آج ہم سنی ہیں الحمدللہ، سارے بولیں الحمدللہ. ہم اہل سنت والجماعت کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے. بولے ہمیشہ. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بھی ہمیں اپنی تربت مبارک سے دیکھ رکھے گئے. ہے نا عقیدہ؟ ہے عقیدہ. تو یہ عقیدہ پھر اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، سب نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم فون کی اسکرین پر نیم برہنہ لڑکیوں کی تصاویر دیکھتے ہیں، تب کہاں چلا جاتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے. میں خود اپنے آپ کو کھنگالتا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور جو یقینی ہے ہمیشہ. اس لیے کہ نص قطعی سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دل میں جو خطرات چلتے ہیں نا ان سے بھی واقف ہے. عقیدہ ہے کہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. پھر یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب زبان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے اور دوستوں سے بڑی بڑے جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد شراب کو پی لیتا ہے. یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب تیری میری بہن بیٹی کو راستے کے موڑ پر کھڑے ہو کر کے ہم تک رہے ہوتے ہیں. ذرا احساس کریں پوری گفتگو میں، دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے سنیے گا کہاں چلا جاتا ہے ہمارا عقیدہ. خدا کی قسم ہمارا یہ عقیدہ نہ اتنا کمزور ہوتا چلا گیا. ہمارا تو یہی عقیدہ پختہ نہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ
یا تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا ہمیشہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ شراب کی بوتلیں ہاتھ میں نہیں لے گا، پھر وہ جوئے کے پتے ہاتھ میں نہیں لے گا، پھر وہ تیری میری بہن کو نہیں دیکھے گا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مجھے قول یاد آتا ہے، آپ فرماتے اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے دل میں اس بات کو پیوست کر لے کہ خدا مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، خدا ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں یہی اس کا عقیدہ پکا ہو جائے کہ خدا مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، پھر تو شراب کی بوتل ہوگی، لبوں سے لگانا چاہے گا، دل سے آواز آئے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کی بہن کو راستے میں دیکھ کر کے تک رہا ہوگا تو دل سے آواز آئے گی خبردار حرام کام نہیں کرنا، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر عقیدہ پکا ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر نماز کا وقت ہوگا، شیطان کہے گا نماز پڑھنے مت جا، لیکن مسلمان کہے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر عقیدہ پکا ہو جائے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، اور فرماتے ہیں اگر یہ عقیدہ انسان کا پکا ہو جائے تو ایسے کہ انسان کو اللہ اپنا ولی بنا دیا کرتا ہے۔ ہاں ایسے ہی انسان کو آپ نے کس کو سمجھا؟ ولی صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو 10 انگوٹھیاں پہن کر کے آ جاتا ہے اور ہم بھی اس کو دل دے بیٹھتے ہیں، اور یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، برا لگے معاف کرنا، ان کا تو ایسا کمزور معاملہ ہے، اگر مٹی اٹھا کر کے وہ دے دے گا نا، نسیڑی چرسیا جو 8 دن سے نہیں نہایا ہونا، دروازے کی مٹی اٹھا کر کے دے دے گا، اس کو اپنے چاول کے مٹورے میں رکھ دینا تو اسی میں رکھ کے آئے گی، کسی کی نہیں سنے گی۔ کیوں جی؟ قرآن نے اور شریعت نے ولی اس کو نہیں کہا ہے جو 8 دن تک نہیں نہاتا ہے، جو اپنے آپ کو ملنگ مولا علی کہتا ہے، شریعت میں اس کو ولی نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا ولی کی ولایت اگر جانچنا ہے تو صرف کرامت سے نہیں جانچو، بلکہ میرے استاذ کہتے تھے بیٹے آج کے وقت میں اگر کوئی ولی دیکھنا ہو نا تو کسی ایسے بندے کو دیکھ لینا جو فرائض نماز کے ساتھ ساتھ شریعت کا پابند ہو، وہی سب سے بڑا ولی ہے۔ ولی اس کو نہیں کہا جاتا جو صرف کرامت دکھاتا ہے، اس لیے کہ کوئی ولی خود سے کبھی کرامت دکھاتا ہی نہیں ہے، خلاف عادت جو چیز صادر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ صرف کرامت کو ولی کا جو ہے نا ولی کی پہچان نہیں بتایا، بلکہ فرمایا گیا سچا خدا کا ولی وہ ہے جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ خدا کا خوف، اگر خدا کا خوف ہوتا ہے نا تبھی انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا بس میرے عزیز میرے بھائی ہیں آپ، ذرا ٹٹولے اپنے آپ میں، ہم احساس کریں کبھی۔ آج ہمارے دلوں میں تو خدا کا خوف نہیں نظر آتا، لیکن وہ جو بڑے تھے نا اکرم بھائی، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، وہ بڑے اور کتنے بڑے، اتنے بڑے کہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ بول دے نا بھائی، اس ذات کا نام لینے جا رہا ہوں جس ذات کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ ذات سیدنا عمر فاروق اعظم کی ہے۔ کون ہے عمر؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر وہ ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سارے صحابہ میرے مصطفیٰ کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر میرے مصطفیٰ کی مراد ہیں۔ حضرت عمر کو مانگا خدا سے میرے نبی نے، وہ حضرت عمر ہیں کہ کفر جن کا نام سن کر کے تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کہ آدھی دنیا پر آپ نے حکومت کی، لیکن خدا کا خوف کیسا؟ اگر کوئی قرآن میں وہ آیت تلاوت کرتا نا کوئی قاری جو عذاب کے تعلق سے قرآن میں نازل ہوئی ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم بے ہوش ہو جاتے، خدا کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے، وقت کے خلیفہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی آیات کو پڑھتا نا خوف خدا والی تو بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتی، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک تنکا اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، میں ایک تنکا ہوتا، اگر میں تنکا ہوتا تو خدا کے سامنے حساب تو نہیں دینا پڑتا نا۔
وہ فاروق اعظم ہے جو خدا کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے دونوں رخسار پر، دونوں گالوں پر آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے رونے کی وجہ سے۔ یہ بڑے لوگ تھے، جبکہ وہ ہے فاروق اعظم کی ذات جن کو میرے نبی نے دنیا میں ہی جنتی فرما دیا گیا۔ دنیا میں جنتی میرے نبی نے فرمایا، اور میرے نبی اگر کسی کو جو کہہ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ جنتی ہے فاروق اعظم، لیکن پھر بھی خدا کا خوف ایسا کہ اگر اللہ کے عذاب کی کوئی بات کرتا نا تو بے ہوش ہو جاتے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا کبھی دل ہمیں جھنجھوڑتا بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رکھے ہیں ہم، کہاں بھٹکے ہم اپنے راستے۔ بلکہ فرمایا حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا، طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک کڑیل زبان ہے، اور خانہ کعبہ کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے گئے، اور رکھنے کے بعد اللہ سے ایک دعا کر رہا گیا، اور وہ دعا کیا کرتا ہے؟ میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر گناہوں کو معاف نہ کرے تو کل حشر کے میدان میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، اس لیے کہ مولا تو ہے، میں تیرے بندوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، یا تو گناہوں کو معاف کر دے یا پھر حشر کے میدان میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا کر رہا تھا اس کی آواز میں درد ایسا تھا، اس کی آواز ایسی تھی ہر ایک بندے کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، کھینچتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں سب بندے طواف روک دیا سب نے، اور اس بندے کی طرف کو بڑھے۔ جمع غفیر موجود ہو گیا کہ کوئی بڑا گنہگار ہوگا، کوئی بڑا خطاکار ہوگا، تبھی تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مالک میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھانا۔ حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں جب اس بندے نے، اس جوان نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا نا تو ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ کہتے ہم تو سوچ رہے تھے کوئی بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن جب اس بندے نے سر کو سجدے سے اٹھایا نا تو کوئی اور نہیں، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ کون ہے یہ غوث پاک؟ اگر یہ مہر نہیں لگاتے ہیں، اللہ ولی نہیں بناتا کسی کو، لیکن خوف کا یہ عالم، کہتے ہیں مالک یا گناہوں کو معاف کر دے یا میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھانا۔ اتنے بڑے ولی ہونے کے بعد جبکہ مجاہدے کیے آپ نے، نہ جانے کتنی سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، دن بھر روزے سے رہتے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے، دوران طالب علمی میں آپ نے اپنے نفس کو کچل کر کے رکھا، لیکن خدا کے خوف سے اتنا روتے ہیں، کہتے میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تو گناہوں کو معاف نہ کرے تو کل میدان محشر میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ وہ زبان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر ہم کس خام خیالی میں ہیں، ہم کس خواب غفلت میں سو رکھے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو بڑے تھے وہ تو خدا کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈرتے تھے، مالک تیرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ عمل نہیں ہے، جبکہ دنوں رات خدا کو دیے تھے انہوں نے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تو وقت میں نمازیں ہم پڑھ پاتے ہیں، نہ رمضان کے مہینے کے ہم روزے رکھ پاتے ہیں، پھر بھی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں خدا اور رسول کے ماننے والا کو، پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور میرے عزیز میں تجھ سے کہوں گا تو کب چھوڑے گا جب تو نے پکڑا کی لگی ہے۔ سچی محبت وہ نہیں ہوتی ہے کہ صرف عقیدت کی جائے، حقیقت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور حقیقت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سچا اولیاء کا وفادار وہ نہیں ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے، بلکہ سچا وفادار وہ ہوتا ہے جو ولی کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، بے شک بے شک، حق اس کی سیرت پہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ آج بھی پلٹ کر کے آؤ، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، ذرا اور بول دیں۔ ہمارے یہاں پر جب کوئی سبحان اللہ بولتا ہے نا تو اللہ اسے 90 نیکیوں کا حقدار کر دیتا ہے۔ ضرورت ہو تو بول دیں، کوٹا فل ہے تو کوئی مطلب نہیں۔ تو ہم نا سوچیں، آج بھی پلٹ کر کے آئیں، پلٹ کر کے آئیں خدا کی طرف۔ یہ دنیا کی محبت، دنیا میں مست ہم جو ہو کر کے رہے نا،
جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا بیٹے یہ دنیا ہے نا، بہت غور سے سنیے گا یہ بات، کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا یہ بہت گہرا سمندر ہے. حضرت لقمان نے کہا یہ بہت گہرا سمندر ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اس سمندر میں غرق ہو گئے. حضرت لقمان کہتے ہیں اگر اس گہرے سمندر سے پار ہونا ہے نا تو خوف خدا کی کشتی تیار کر لو اور اس میں بھراؤ، ایمان خدا بندی کا کر لو اور توکل والے راستے پر اس کو چلاؤ تاکہ تم نجات پا جاؤ، ورنہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور نجات پانے کا. اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے میرے عزیز. 50-60 سال کے چکر میں آخرت کو برباد کرنے والے ہم ہو گئے. ہم ذرا سوچیں یار، یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی مختصر ہے. اب میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں اپنے گھر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. اور وہ جب ملاقات کرتے ہیں تو اپنا ہی بنا کے لے جاتے ہیں، کب آ جائیں وہ کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اگر ہم خدا کو ناراض کر بیٹھیں گے تو بتاؤ یہ عقل مندی والا کام ہے کیا؟ یہ تو بے وقوفوں والا کام ہوتا ہے نا کہ وہ بڑی زندگی خراب کر دی اور یہ چھوٹی سی زندگی میں مست ہو گئے. یہ بہت لمبی ٹکنے والی نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتا ہے جب وقت مقررہ پورا ہو جائے گا نا تو تمہاری رسی کو کاٹ دیا جائے گا، منقطع کر دیا جائے گا، اور تمہیں بھیجنے کا دنیا میں بھیجا اس کا بھی کوئی مقصد ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے ہم نے جو موت اور حیات کا سسٹم رکھا ہے نا یہ چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ کون جا کر کے کتنی محبت ہم سے کرتا ہے. یاد رکھیے گا بس ایک بات، پوری گفتگو کا نچوڑ میں اب عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، صرف ایک بات لے کر کے اٹھیے گا. مجھے نہیں مطلب کہ آپ مجھے اچھا کہیں گے، برا میں ہوں ہی نہیں اچھا، سب سے گناہگار میں ہوں آپ سب میں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ایک دن موت آنا ہے ہمیں، اور جب موت آئے گی تو پھر حشر کے میدان میں خدا کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. بس یہ بات ذہن میں بٹھا کر کے جائیے گا کہ جواب دینا ہے، اس دنیا سے نکلیے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. میرے نبی نے نا ایک کچرے کے ڈھیر پر ایک بکری کو مرا ہوا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اپنے دیوانوں سے، او میرے صحابہ یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے نا کیا اس کا مالک محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ محبت کی بات آپ کرتے ہیں، اگر اس کو عزیز رکھتا، اس سے محبت کرتا تو پھر گھوڑے کے ڈیر پر پھینکتا ہی کیوں پھینکتا؟ اس کو ناپسند کرتا ہے اس لیے پھینکا نا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے دیوانوں جیسے مرنے کے بعد اس میں بدبو آنے لگی، اس کے مالک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا نا، اس کے مالک کی نظر میں اس بکری کی کوئی عزت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ کم اس دنیا کی عزت خدا کی نظر میں ہے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی عزت، اس کی اہمیت خدا کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی پینے کو تک نہ ملتا. اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں. میرے نبی نے کچرے کے ڈھیر سے ایک ہڈی اٹھائی جو بوسیدہ ہو چکی تھی، جس پر گوشت بھی نہیں بچا تھا. میرے نبی فرمانے لگے میرے صحابہ اس دنیا کی اہمیت خدا کی نظر میں اس ہڈی سے بھی کم ہے، اور اس دنیا کی حقیقت اس ہڈی کی طرح ہے. جب تک اس میں گوشت تھا، جب تک کوئی جانور تھا، زندہ تھا، لوگ اس کو محبوب رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی ختم ہو گیا اب کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے ہی دنیا ہے خدا کی نظروں میں. تو میرے بھائی اس دنیا سے نکلے ہم اور خدا کی طرف کو بڑھے نا، خدا کے راستے پر آئیں. اس دنیا کی کہانی بہت لمبی نہیں ہے،
تھوڑے دن کی مختصر ہے. اس دنیا میں اتنا تو نہ گم ہو جائیں نا ہم کہ اپنوں کا قتل کرنا شروع کر دیں. درد بھری کہانی ہمارے معاشرے کی، کیا کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے. آج دیکھیں نفرتیں ہمارے درمیان میں پنپ رہی ہے. آج 5 سال ہو گئے بہن بھائی کے دروازے پر نہیں گئی، بھائی بلانے کے لیے بھی نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو ترجیح دے دیا. اگر چلا جائے گا بہن کے دروازے پر تو سوچتا ہے کہ عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ عزت کا مالک بندہ نہیں ہے، عزت کا مالک خدا ہے. عزت خدا دیتا ہے، ذلیل بھی خدا کرتا ہے. لیکن ذہنیت یہ ہو گئی کہ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اور معاف کرنے والا بھی ایسا ہو گیا، وہ بھی جب تک معاف نہیں کرتا ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب تک بڑی پنچایت نہیں کروا لیتا ہے. لوگ دیکھیں گے نا اس نے مجھ سے کچھ کہا تھا تو پنچایت میں بدلہ بھی تو لینا ہے نا مجھے، میں بڑا ہوں، 2-4 جوتے بھی تو لگانا ہے. جبکہ مولا کائنات کا قول ہے، میں نے پڑھا ہے، حضرت علی نے فرمایا لوگوں معاف کرنے کی عادت ڈال لو. اگر کسی کی عزت کم ہو جائے معاف کرنے سے تو کل میدان محشر میں مجھ علی سے اپنی عزت واپس لے لے. یہ تو فرماتے بزرگ اسلاف، لیکن ہم کیسے مست ہوئے صاحب، سب کو پیچھے ڈال دیا پیٹ کے ہم نے بس اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے. میں پھر پہلی والی بات آخر میں کہوں گا، عزت اس وجہ سے نہیں دی جاتی ہے کہ آپ دنیا میں کتنے بڑے اسٹیٹس والے بندے ہیں، بلکہ عزت اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ آپ خدا سے کتنے ڈرنے والے ہیں. اگر خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہو گیا تو جیسے آج اس اللہ والے کے آستانے پر حاضر ہے، نہ جانے کتنے 100 سال ہو گئے، زمانہ آج بھی نہیں بھولا گئے سرکار صابر کلیری کو، نہ جانے کتنے سال ہو گئے، زمانہ آج بھی خراج پیش کرتا ہے سرکار وارث دیبا کو، نہ جانے کتنے سال دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، زمانہ آج بھی عزت سے یاد کرتا ہے سرکار غریب نواز کو. 800 سال ہو گئے، زمانہ آج بھی عزت سے یاد کرتا ہے سرکار غوث اعظم کو. تقریباً 900 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن دنیا آج بھی عزت سے یاد کرتی ہے. وہ کسی اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں کرتی ہے بلکہ متقی تھے اس لیے یاد کرتی ہے. اگر ہم چاہے نا کہ خدا ہمیں عزت عطا کر دے تو خدا سے ہم جستجو بڑھا لیں، اس سے لون لگا لیں، اللہ اگر عزت دے دے گا تو کوئی دنیا کا پھر ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائیں ان کو رب کائنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.